السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آل محمد الذی قرنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بطیب ذکرہ وریا۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج یہاں اپنی یاد کے بہانے جمع فرمایا اور تجدید ایمان کا ایک موقع عنایت فرمایا، یعنی ایمان کو تازہ کر لینے کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ پچھلی مجلس میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ دین کی حفاظت کس طرح سے کی جاتی ہے، یعنی ہم کو علم دین آ گیا، پھر جو چیز آ جاتی ہے کوئی چیز ہمارے پاس تو پھر ہم اس کی حفاظت بھی کرنا۔ ایسا ہمارے پاس اس سے پہلے بھی کئی مثال ہے کہ ہم ایک سونے کی چیز خرید کے لا رہے ہیں تو کیا کرتے ہیں، پہلے لاکر خریدتے، لاکر خریدنے کے بعد سونا خریدتے، کئی کیوں؟ تاکہ اس کو لاکر میں رکھ سکے، لاک کر کے رکھے، نہیں تو چوری ہو جاتا، گم جاتا، چلے جاتا، حفاظت نہیں ہوتی۔ تو جیسا جتنی قیمتی چیز رہے گی اس کی ویسے ہی حفاظت کا انتظام کیا جاتا ہے۔ تو اللہ دین بھی دنیا میں اس عالم شہادت میں، ہم جو اس عالم شہادت میں آئے ہیں، اس میں جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ ہے دین۔ دین سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ وہ جو قیمتی چیز ہم جو حاصل کر رہے ہیں تو اس کی حفاظت بھی ہم کو ویسے ہی کرنا پڑتا۔ توجہ ذرا غیر ہوئی، توجہ ذرا ہٹی تو دین ہمارا پورا دین چلے آتا، ہم خالی ہاتھ ہو جاتے، ہماری پوری محنت، ہماری جو نیک اعمال ہمارے پورے ضائع ہو جاتے، کچھ کام نہیں آتا۔ تو ہم وہی سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، تو اللہ والے ہم کو بتائے کہ دیکھو میاں تم دین تو حاصل کر لے رہے، تم دین حاصل کر لے رہے، مقصد بہت بڑا ہے، اور جو چیز تم حاصل کر رہے وہ چیز کا دشمن بھی بہت بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کھلا دشمن بنا، ان الشیطان لکم عدو مبین، تحقیق کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اگر کوئی دشمن ہے تو وہ شیطان ہے، کوئی دوسرا تمہارا دشمن نہیں۔ کیونکہ اگر ہم دیکھیں گے، اگر ہم دنیا میں بھی دیکھیں تو اگر ہماری کسی سے لڑائی ہوئی تو چند دن کی رہتی، اس کے بعد صلح صفائی ہو جاتی، کچھ ایسے واقعات ہو جاتے کہ دشمنی دوستی میں تبدیل ہو جاتی، عارضی ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کو تحقیق تمہارا کھلا دشمن شیطان ہے، وہ تم کو صراط مستقیم پہ رہنے نہیں دیتا۔ تو ہم جو دین حاصل کر رہے ہیں اس کو معلوم ہے، انہیں توحید کا عالم ہے، ایسا بھی نہیں ہے، انہیں معلم الملکوت ہے، فرشتوں کا جیسے استاد ہے، انہیں فرشتوں کو درس دیا کرتا تھا، ایسا بھی نہیں ہے، اس کو توحید معلوم ہے۔ ہم آج توحید بول رہے ہیں، توحید اس کے پاس ہے، جو توحید اس کے پاس ہے ہمارے پاس بھی نہیں ہے ویسی توحید۔ انہیں اس کو ایسا نہیں معلوم کہاں سے توحید نکل جاتی، کیسا جیسے اس کو جو اللہ سے دور کرنا۔ قسم کھا کے آیا انہیں، جب اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے تو سجدہ کیوں نہیں کرا، انا خیر منکم، بولا میں اس سے بہتر ہوں، میرے کو آگ سے پیدا کرے، اس کو مٹی سے پیدا کرے۔
تو اللہ بولے رجیم ہو جا, نکل جا میری دارگاہ سے. تو نے بولا ٹھیک ہے, میرے کو جیسے وقت دیو. کب تک؟ قیامت تک. ٹھیک ہے. کیا بولا؟ میں اولاد کو, آدم کو اور آدم کی اولاد کو اغوا کر لیتا ہوں, جن کو جنت میں جانے نہیں دیتا. قسم کھا کے آیا, اللہ کی عزت کی قسم کھا کے آیا کہ آدم کو اور ذریات آدم کو, یعنی آدم کی اولاد کو علیہ السلام جنت میں جانے نہیں دیتے. کوئی کام قسم کوئی چیز اگر ہم قسم کھائے تو کام کرتے نہیں کرتے؟ کرتے نہیں کرتے. پھر انہیں تو جیسے آدم علیہ السلام کی طرف سے اچھا استاد تھا انہیں فرشتوں کا, اپنی استادی چھوڑ دیا. جنت میں آنا جانا ہر چیز کی سہولت تھی اس کو. کیا نہیں تھا؟ رجیم ہو گیا, اللہ کی بات سے مردود ہو گیا, نکال دیا گیا. پھر چھوڑتا انہیں, جو مقام اس کو تھا وہ مقام آدم علیہ السلام کو آ گیا. چھوڑتا, دشمن ہے انہیں ہمارا. آدم علیہ السلام کو نہیں چھوڑا, جنت میں سے جیسے نکال دیا, قدم ڈگمگانے لگا دیا. پھر ہم تو جیسے کیا ہے اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. پھر اس کی حفاظت کرنا, جاننا تو شیطان کیسا ہم پہ حملہ کرتا, کدھر سے آتا, کیسا ہے, کیا ہے. ہم بے فکری زندگی گزار رہے. شیطان وقت سامنے آتا, شیطان کو کوئی دیکھے گیا آستا ہے. ہماری عمر اتنی ہو گئی, کبھی دکھا شیطان کیسا ہے؟ ایک ہاتھ ہے, 2 ہاتھ ہے, 4 ہاتھ ہے, آنکھاں کیسے ہے, بالاں کیسے ہے, پیراں کیسے ہے, کتنا موٹا ہے, ہائٹ کیا ہے اس کی. اٹھا کے آیا تو جیسے دیکھ کے اٹھا کے پٹک کے پھینک دینے گیس سے. آیا کبھی سامنے شیطان؟ پھر کیسا بچیں گے اس سے؟ معلوم ہی نہیں ہمارے. انہیں کون سے رستے سے آتا, سیدھے رستے سے آتا بولے تو گلیاں ٹیڑھے منگے بنا لیں گے کیا؟ نہیں بھائی, سیدھا راستہ ہی سیدھا نہیں رہنا. میں صراط مستقیم پہ بیٹھتا ہوں بولے تو راستہ ہی سیدھا نہیں رہنا. راستہ سیدھا رہا تو نہیں رہتا, نہیں تو نہیں. تو اللہ والے کیا کریں گے, علم دین حاصل کر رہے ہیں, بہت بڑا مقصد ہے. اس کا دشمن بھی اتنا خطرناک ہے. ایسا مسکے میں سے بال نکالے, ایسا جیسے علم دین نکال کے لے کے چلے جاتا, پھر ہم خالی ہاتھ رہ جاتے اور ہم سمجھتے ہیں ہم بہت بڑے دیندار ہیں. تو اس کی حفاظت کے لیے ہمارے کو چند چیزیں بتائیں. سب سے پہلے اس میں ہے, اس کو مشتمل دین بولتے ہیں, یہ دین میں شامل ہے. اگر اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے, اس کی طرف اگر ہم نظر نہیں رکھیں, ہم نماز پڑھ لیں پابندی سے, نماز تو پڑھنا ہے, فرض ہے, پابندی سے 5 ٹائم کی نماز پڑھ رہے ہیں, صدقہ خیرات کر رہے ہیں, سب کر رہے ہیں, مگر ادھر جیسے ہماری توجہ نہیں ہے, ہمارے یہ سب اعمال حقارت ہو جاتے, ضائع ہو جاتے, ہمارے کو معلوم تک نہیں ہوتا. تو اس میں سب سے پہلا ہے عقیدہ. مشتمل دین 5 ہے, جو پچھلے ہفتے بھی ہمارے پاس بات ہے. یہ مشتمل دین 5 ہے: عقیدہ, آداب, عبادات, معاملات, تعزیرات. یہ 5 مشتمل دین ہے. اس کی حفاظت کرنا, علم دین حاصل کرتے ہوئے, عمل کرتے ہوئے اس کی حفاظت کرنا, اس کے اوپر نظر رہنا, عمل کرتے ہوئے دیکھنا, ارے یہاں پہ میرا یہ کام گڑبڑی ہو گئی کیا, یہ چیز ہو گئی کیا, دیکھتے رہنا. ذرا توجہ غیر ہوئی, ختم گیا. تو اللہ والے ہم کو وہ بھی بتا کے دیا کہ دیکھو تم جیسے دین حاصل کر رہے ہو, بہت بڑے دیندار بھی بن جا رہے تم, مگر یہاں سے تمہارا پورا دین چلے آ. تو اس میں سب سے پہلے کیا ہے؟ عقیدہ. عقیدے کے معنی ہم سمجھنے کی کوشش کریں. عقیدے کے معنی ہے گڑھ جوڑ پیدا کرنا, یا غلفی ڈالنا, یا 2 علیحدہ ذاتوں کو ایک کر دینے کا نام عقیدہ ہے. 2 علیحدہ ذاتوں کو ایک کر دینے کا نام عقیدہ ہے. عقیدہ
اب مثال کے طور پہ دو لوہے کے الگ الگ راڈا ہیں، اس کو ایک کرنا ہے تو کیا کرنا ہے ہمارے کو؟ ویلڈنگ کرنا ہوگا. جب تک ویلڈنگ نہیں کرے دونوں الگ الگ ہی رہتے، ایک ہو جاتے. ویلڈنگ کر دیے، اب کوئی بھی دیکھنے والا کیا بولتا؟ دو راڈ بولتا، ایک راڈ بولتا؟ ایک ہی بولتا. دو تاگے ہیں، اس کو گھیٹی مار دیے، قلفی ڈال دیے، کیا ہو گئے؟ ایک ہی جوڑ. عقیدہ ہمارا اللہ سے مضبوط رہنا. ہمارا اور اللہ ایک ذات ہے، ہم ایک ذات ہے. اللہ ایک ذات ہے، ہم ایک ذات ہے. تو ہمارے اور اللہ کے درمیان میں بھی عقیدہ ہونا نہیں ہونا. تو ہمارے اور اللہ کے درمیان میں عقیدہ کا ذریعہ کیا ہے؟ دنیا میں تو ہم دیکھ رہے ہیں جیسی شے ہے ویسا عقیدہ ہو رہا. لکڑی ہے تو اس کو جو ہے سنا گالا مار کے، لکڑی کے گالا مارتے، پھر گالے کے اندر جیسے لکڑی کو رکھتے، پھر اس کے اوپر سے کیلا مارتے، تو گڑھ جوڑ ہو گیا، دو لکڑیاں ایک ہو گئے. لوہے کے راڈ ہے تو جو ہے سو ویلڈنگ کر دیتے، ہاں. تاگا ہے گھیٹی مار دیتے. نفسیات میں اگر ہم دیکھیں، لڑکا ہے ایک لڑکی ہے، دونوں میں نکاح کر دیتے، عقد کر دیا نا بھائی، دونوں ایک ہو گئے، گٹھ جوڑ پیدا کرے. تو اللہ اور بندے کے درمیان میں گٹھ جوڑ کا ذریعہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جیسا ہی اس کو قبول کرے، اللہ اور بندے کے درمیان میں گٹھ جوڑ پیدا ہو گیا. کیا بول کے گٹھ جوڑ پیدا ہوا؟ اے اللہ تو میرا حاجت روا ہے، میں تیرا حاجت مند ہوں. کوئی حاجت روا نہیں سوائے اللہ کی. اب ہم کیا ہو گئے؟ حاجت مند. حاجت مند بولے تو ضرورت مند. حاجت بولے تو ضرورت، میرے کو یہ چیز کی حاجت ہے، میرے کو یہ چیز کی ضرورت ہے. اب ہمارے کو جو چیز کی حاجت ہے وہ چیز ہم صرف اللہ سے مانگنا، کسی اور سے نہیں مانگنا. کسی اور سے اگر ہم مانگے تو ہمارا عقیدہ ٹوٹ جاتا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیے، نمک کی کنکری بھی اگر تم کو ضرورت ہے تو اللہ سے مانگو. جوتے کا تسمہ بھی اگر تم کو ضرورت ہے تو اللہ سے مانگو. دیکھ لو ہمارا عقیدہ کیسا ہے. ہم کو کیا چیز کی ضرورت ہے، ہم کس سے مانگ رہے ہیں، تو عقیدہ مضبوط رہتا. نفسیات سمجھنے کے واسطے شوہر بیوی ہے، نکاح ہو گیا، میاں بیوی، شوہر بیوی. بیوی اپنی ضرورت، اپنی جو ہے سو حاجت کس کو بولتی؟ شوہر کو بولتی. شوہر کو نہیں بول کے کسی اور کو اگر بولی تو کیا کرتے؟ کئی کو نہیں بولی، میرے کو بولنا تھا، دوسروں کے پر کیسا بولی، کیا کرتے؟ سزا دیتے، اس کو دیتے نہیں دیتے، ناراض نہیں ہو جاتے اس سے. ٹھیک ہے، ہم اللہ کو حاجت مند بول رہے، حاجت روا بول رہے، ہماری حاجتوں کو پوری کرنے والا اللہ ہے بول رہے. پوچھ رہے اپنی حاجت اس کو. ہمارے کو حاجت کی ضرورت، کچھ بھی ضرورت پڑتے ہی ارے فلاں شخص کے پاس جاؤ، اس کی ضرورت ہے انہیں پوری کرتا، اس کی ضرورت ہے انہیں پوری کرتا. ہم مخلوق کے پاس جا رہے ہیں. پھر دعویٰ یہ ہے ہم مومن ہیں، ایمان والے ہیں، ہمارا عقیدہ اللہ سے مضبوط ہے، اللہ کو حاجت روا بول رہے مگر حاجت مند نہیں بن رہے. اللہ کو الہ بول رہے مالو نہیں بن رہے. اللہ کو مالک بول رہے. مالک کس کو بولتے؟ اگر ہم پوچھے بھائی کس زمین آسمان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. آپ کا مالک کون ہے؟ اللہ ہی ہے. میرا بھی مالک اللہ ہی ہے. سب کا مالک اللہ ہے.
मालिक का क्या काम है नहीं मालूम, ममलूक का क्या काम है नहीं मालूम। पूछो किसी से, मालिक का क्या काम रहता, ममलूक का क्या काम रहता, ममलूक कैसा रहता और मालिक कैसा रहता, नहीं मालूम। मालिक बोले तो हम क्या समझ रहे हैं, किसी चीज के मालिक रहना, 4-5 नौकरां काम करने वालों को, खत्म, उन्हें मालिक। सेठ, कारोबार का सेठ, दुकान पे बैठ गया तो सेठ, कुछ बिजनेस कर रहा है सेठ, मालिक है। होटल के मालिक इनो है, ये दुकान के मालिक इनो है, ये कारोबार के मालिक इनो है, उनके पास काम करने वाले नौकर है, 10 नौकर है, 50 नौकर है। मालिक का काम क्या है? मालूम ही नहीं मालिक। फिर जो नौकर है, नौकर का काम क्या है? अगर हम कहीं नौकरी कर रही तो फिर नौकर का काम क्या है? मालूम करते नहीं करते, मालूम करके काम करते। तो मालिक का काम मालूम करना, नौकर का काम मालूम करना। जब तक हम अपने आप को जाने नहीं, मालिक को जाने नहीं, तो अल्लाह को मालिक कैसा देखेंगे? जब तक हम अपने आप को मिल्क नहीं जाने, अल्लाह को मालिक कैसा देखेंगे? देख सकते हैं? जब तक कोई चीज जाने नहीं, सामने देख ही नहीं सकते वो चीज को, पहले उसको जानना। मिसाल के तौर पे चार मीनार है, जब तक चार मीनार को जाने नहीं, आप उसको नहीं देख सकते चार मीनार है बोल के। चार मीनार देखो भाई, चार मीनार बहुत दूर है। एक कुर्सी है, कुर्सी को जब तक आप जाने नहीं, आप ये नहीं बोल सकते ये कुर्सी है बोल के। बोल सकते हैं कुर्सी कैसी है? कुर्सी को जानना बोले तो उसका इल्म होना, इल्म बोले तो जानना। कुर्सी का जब तक इल्म नहीं है, आप कुर्सी को नहीं देख सकते। कुर्सी बोले तो 4 पैरा रहना, उसके 2 हैंडल रहना, बैठने के वास्ते रहना, फिर टेका लेने के वास्ते पीछे रहना। अब वो किस में भी रहो, चाहे प्लास्टिक में रहो, लोहे में रहो, लकड़ी में रहो, फाइबर में रहो, कागज की भी अगर कोई बच्चा बना दिया तो उसका डिजाइन देख के बोलते हैं कागज की कुर्सी है बोलते। कैसा बोल रहे हैं? जानते कुर्सी को तो बोल रहे ये कुर्सी है। अल्लाह को मालिक बोल रहे मगर जान रहे नहीं, बगैर जाने के बोल रहे। देख सकते अल्लाह को मालिक। जिंदगी हमारी ऐसी चले, हम जो मकसद के वास्ते आए, मकसद हमारा फेल हो जा रहा। तो अल्लाह को मालिक जानना। मालिक का काम क्या है? ममलूक का काम क्या है? मालिक वो होता है जो अपने मिल्क की हाजत को पूरी करे। जो अपने मिल्क की हाजत को पूरी नहीं करता उन्हें मालिक नहीं। जो अपने मिल्क की हाजत को पूरी ना करे वो मालिक हो ही नहीं सकता। मिसाल समझने के वास्ते, किसी की दुकान है, किसी की कपड़ों की दुकान है या फिर मोबाइल की दुकान है, अब उसको कारोबार करना है तो क्या करना? दुकान क्या तकाजा करती? दुकान की हाजत क्या है? उसमें मोबाइल की दुकान है तो क्या करना? मोबाइल रखना। अगर मोबाइल नहीं रखे तो अरे क्या के मालिक है, बेकार के कारोबारी मालिक, उन्होंने मालिक मालिक बोल रहे, दुकान की तरफ तवज्जो नहीं है उनकी, देख रहे नहीं, खाली जबानी मालिक मालिक बोल रहे। बोलते नहीं बोलते? मैं सेठ हूँ, सेठ हूँ, क्या सेठ है? सेठ रहते तो दुकान ऐसी रहती थी, पूरा दुकान की हर चीज को जैसे सही सही कर देते थे। ये देखो बल्ब नहीं है, देखो वो नहीं है, देखो ये नहीं है, एक मोबाइल सही ढंग का नहीं रखे। वही अगर सजा के करके तो अरे क्या मालिक है भाई, दुकान को जरा कुछ होते ही उसका पहले उन्हें जैसे सही कर देता।
दुकान को जरा धक्का लगने नहीं देता। समझे? मालिक किसको बोले? मालिक का काम क्या है? हाजत, अपनी ममलूक की हाजत को पूरी करना। जो अपने ममलूक की, मिल्क की हाजत को पूरी नहीं करता उन्हें मालिक नहीं। फिर ममलूक का काम क्या है? फिर ममलूक का काम क्या है? ममलूक का काम यह है कि अपनी हाजत सिर्फ अपने मालिक को बोलना, गैर को नहीं बोलना। मिसाल, नौकर तनख्वाह किसको पूछना? मालिक को पूछना ना। जाके गैर को पूछा तो गैर देता नहीं देता। आके मालिक को बोलता, अरे तुम्हारा नौकर आके मेरे से तनख्वाह पूछ रहा था भाई, बोले तो तुम क्या करते? नौकरी से निकाल देते, अपनी मिल्कियत में से निकाल देते। मेरे को सेठ ने समझा, मेरे को मालिक ने समझा, दुकान का उसको समझा, जाओ सेठ ले ले, अब तू उसके पास ही चल। हम अल्लाह को मालिक बोल रहे हैं, अपनी हाजत पूछे क्या उसको? हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं भाई, अल्लाह सुन रहा ही नहीं बोलते। हम बेसब्रे हो गए, जबकि अल्लाह ताला बोल रहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाह, ऐ ईमान वालो मदद मांगो मेरी से नमाज के जरिए और सब्र के जरिए। इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, तहकीक के अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। हम जो है दुआ करें, हमारे को जरूरत है, हम दुआ करें अल्लाह में मेरे को ये चीज दे, अल्लाह ने दिया, हमारे पास सब्र नहीं है। हम क्या बोलते हैं? अल्लाह सुन रही ने भाई दुआ मेरी, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, नक़ल कुफ्र कुफ्र नबाशत। क्या करना? चलेगा ईमान? कहाँ है ईमान? अल्लाह नहीं सुन रहा बोले तो दिख रहा नहीं, जबकि इस चीज को भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्लियरिफाई कर दिए, साफ साफ बता दे के चले गए, मगर कोई समझ रहा नहीं, कोई देख रहा नहीं, उस तरफ गौर नहीं कर रहा। शैतान हमारे को दुनिया में इस तरह से लगा दिया और हमारे को ऐसा जैसे फिरा दिया, चकरा दिया, हम उसके जैसे बातों में आ गए, झांसे में आ गए, हम चले गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा के गए कि बंदा बातों में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करता है जिससे वो शिर्क में मुब्तला हो जाता, कुफ्र में मुब्तला हो जाता, और उसको एहसास तक नहीं रहता कि वो शिर्क कर दिया, कुफ्र कर दिया, और ये समझता है कि वो ईमान वाला है। और कोई बंदा बातों में ऐसा जिक्र करता है, ऐसी बात करता है कि जिससे वो ईमान वाला हो जाता, उसको मालूम तक नहीं होता मैं ईमान वाला हो गया बोल। देख लो हम कैसे बातें कर रहे हैं। मैं बोला बोले तो बोल दो भाई, चलो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा के गए कि बंदा बातों में ऐसी बात कर देता जिससे वो कुफ्र शिर्क में मुब्तला हो जाता, उसको एहसास तक नहीं होता इस बात का कि वो शिर्क कर दिया। जब हशर में पहुंचेगा, खबर में पहुंचेगा, तो जब मालूम हो जाता अरे मैं शिर्क करा बोल। ऐसा हमको बातों में जो है ना उलझा दिया उन्हें शैतान। तो क्या करना? शैतान से बचना, अकीदा अल्लाह से मजबूत करना। जो अकीदा हम बोले हैं, जो गठजोड़ पैदा करें अल्लाह से,
اس کو مضبوط کرنا. ٹوٹ گیا ختم ہو جاتا, پورا دین ہمارا جو ضائع ہو جاتا, ہماری دنیا میں آنے کا مقصد فیل ہو جاتا, بیکار ہو جاتا. یہاں سے جب جائیں گے تو خالی ہاتھ رہیں گے. تو گٹھ جوڑ مضبوط ہونا, تو عقیدہ ہمارا اللہ سے مضبوط ہونا. پھر عقیدے میں صرف اللہ کے ساتھ ہی نہیں ہے, ایمان لانا ہے کس پہ؟ آمنت باللہ و ملائکتی, اللہ پہ ایمان لایا, ملائکہ پہ ایمان لایا. ملائکہ سے جیسے عقیدہ وقت صحیح رہنا. عقیدے میں گڑبڑی آ گئی, ختم. گٹھ جوڑ کمزور ہو گیا, ٹوٹ جاتا. ملائکہ کے ساتھ عقیدہ صحیح رہنا. کیسا؟ بعض ہے, ہم تو سنیں, آج کل تو موبائل بھی آ گیا, بچپن میں بھی سنے, بہت وقت سنے. بعض لوگ بولتے جیسا فرشتے, سب سے پہلے فرشتے بے شر و شہوت کی مخلوق ہے, نورانی مخلوق ہے, بے شر و شہوت کی مخلوق ہے, یعنی اس کو شہوت بھی نہیں ہے, شر بھی نہیں ہے. ان کا کام کیا ہے؟ یفعل اللہ ما ترى, کہ جو حکم دیا اللہ تعالیٰ اس پہ وہی کرتے, اس سے ہٹ کے کچھ کام ہی نہیں کرتے. بول دیے یہ کام کرو, وہی کام کرتے, اس سے ہٹ کے اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کرتے. ہم تو بھی جو ہے سنا, اللہ تعالیٰ بولے نماز پڑھو, پابندی سے نماز نہیں پڑھتے. روزے کے رمضان کے روزے رہو, پابندی سے روزے نہیں رہتے. زکوٰۃ دیو, زکوٰۃ دینے میں آنا کا نہیں کرتے. صدقہ خیرات کرو, صدقہ خیرات کرنے میں آنا کا نہیں کرتے. ماں باپ کی خدمت کرو, ماں باپ کی خدمت کرنے میں آنا کا نہیں کرتے. پڑوسی کے حقوق ادا کرو, آگے پیچھے. راستے کے حق ادا کرو, آگے پیچھے. فرشتے ویسے نہیں, جو حکم دے دیے بس وہی کام کرتے, اس سے نہ ادھر ہٹتے نہ ادھر ہٹتے. اب اس میں بھی 4 بڑے فرشتے ہیں. سب سے بڑے جبرائیل علیہ السلام, سردار الملائکہ. آپ کا کام کیا ہے؟ آپ اللہ کے پاس سے وحی لے کے انبیاء تک اللہ کا پیغام لے کر آتے, وہی انبیاء تک پہنچانا. تو عباس کا جو ہے سو عقیدہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام سے غلطی ہوگی. کیا غلطی ہوئی؟ نعوذ باللہ من ذلک, نقل کفر نواشی, کہ اللہ تعالیٰ نبوت دے کے بھیجا تھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے بول کے, تو آپ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے. فرشتوں پہ سے ایمان چلے گا, عقیدہ گیا, ختم ہو گیا. اس کا دوسرے بڑے پیغمبر کیا ہے؟ اسرائیل علیہ السلام, جو روح قبض کرتے, جو ٹائم بول دیے وہی ٹائم پہ قبض کرتے, نہ ایک سیکنڈ ادھر کرتے نہ ایک سیکنڈ ادھر کرتے. تیسرے میکائیل علیہ السلام, آپ کا کام پانی برسانا, مخلوق کی ان کا رزق, مخلوق کے رزق مخلوق تک پہنچانا ٹائم پہ, ایک سیکنڈ ادھر ادھر نہیں کرتے. جس کا رزق جہاں پہنچانا ہے, کتنا پہنچانا ہے, بارش کہاں پہ ہونا, کتنی ہونا, ٹائم ٹو ٹائم کر دیتے. اسرافیل علیہ السلام, آپ سور لے لے کے ٹھہرے ہوئے اللہ کے حکم کے انتظار میں, جیسا ہی اللہ کا حکم ہوا سور پھونک دی. 4 بڑے فرشتے, ان پہ ایمان لانا, ان کے کام پہ ایمان لانا. انہوں غلطی کر سکتے بولے تو گئے, ہم غلطی کر دیے. پھر اس کے بعد کتابوں پر ایمان لانا. 4 کتابیں ہیں آسمانی, 4 کتابیں ہیں, توریت, زبور, انجیل, قرآن مجید. 4 آسمانی کتابیں, ان پر بھی ایمان لانا. اب اس میں سے 3 کتابیں منسوخ ہو گئی, صرف ایک قرآن مجید ہی جس کے احکامات پہ عمل آوری کرنا ہے. کیسا منسوخ کام کیسا ہوگا؟ ایک دفعہ مدینے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ توریت کی تلاوت کر رہے تھے, اس خیال میں کہ
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے. موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی سے کتاب ہے، اوکے، اللہ کی آسمانی کتاب ہے. مگر آپ کا چہرہ بدل گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کی رنگت بدل گئی. تو دیکھتے رک دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر کیا پڑھ رہے تھے؟ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توریت کے چند آیتیں پڑھ رہا تھا تاکہ آپ خوش ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبض قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آج موسیٰ زندہ ہوتے تو انہیں بھی اس قرآن کی پیروی کرنا پڑتا، میری اطاعت کرنا پڑتا. یعنی توریت منسوخ ہو گئی. اب جو بھی احکامات پہ عمل کرنا ہے، قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ احکامات نازل کرا اس پر عمل کرنا ہے. تو یہ آسمانی کتابوں پہ بھی ایمان لانا ہے. نہیں، قرآن پہ بھی عمل کرنا ہے، توریت پہ بھی عمل کرنا ہے، گیا ایمان، عقیدہ ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا عقیدہ. وَرُسُلِهِ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ، رسولوں پہ بھی ایمان لانا. اور رسالت یا نبوت کسب سے نہیں ملتی، کسب سے رسالت نبوت نہیں ملتی. یہ اللہ تعالی پہلے سے ہی ان کو نبوت عطا کر دیتا ہے. ایسا نہیں کہ پیدا ہوئے دنیا میں تشریف لائے، عمل کرے، اچھے عمل کرے، یہ بات جیسے اللہ والا نہیں، اچھے عمل کر رہے ان کو جیسے نبوت دیں گے. نہیں، پیدا ہونے سے پہلے سے ہی آپ نبی رہے. نبوت کا اعلان، اللہ کا حکم آتا کہ اب اپنی نبوت کا اعلان کرو، تو آپ اپنی نبوت کا اعلان کر دیں. ہر نبی، ایسا نہیں کہ صرف ایک ہی مخصوص نبی، نہیں، ہر نبی. اگر اس سے ہٹ کے ایمان ہے گیا، کیونکہ نبوت کسب سے نہیں ملتی، نبوت من جانب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے. اور نبوت ختم، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی دنیا میں نبی آنے والے نہیں ہیں. اب اس کے علاوہ اگر ہم بولے انہوں بھی نبی ہے، انہوں بھی نبی ہے، ایمان گیا، عقیدہ ختم ہو گیا، ٹوٹ گیا عقیدہ. ختم نبوت پہ ایمان لانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے، وہ ایمان رہنا ہمارا، مضبوط رہنا. اور رسولوں پہ بھی ایمان لانا، کیسا ایمان لانا وہ بھی نہیں معلوم ہوگا. قریب تفصیلی وہ ہے، میں شارٹ میں جیسے وہ کر دوں گا. اس کو رسول پہ بھی ایمان لانا، پھر آخرت کے دن پہ ایمان لانا، والقدر خیری، یوم آخری، آخرت کے دن پہ یعنی قیامت کے دن پہ ایمان لانا. والقدر خیری، تقدیر پہ ایمان لانا، ہمارے ساتھ جو اچھا ہو رہا اور جو برا ہو رہا وہ اللہ کی طرف سے ہے. ہم کیا کرتے؟ دیکھو، کبھی غور کرو، کسی کی طرف توجہ کر کے دیکھو. میں نہیں بولتا، میں تو دیکھا، کبھی بھی کچھ بھی اچھا ہوتا نا ہمارے ساتھ، اپنے ساتھ، جب کبھی بھی اچھا ہوتا کیا بولتے؟ دیکھیں میری ہوشیاری، ایسا کرا میں، اس کو ایسا کرا، اس کو ایسا بولا، اس کو یہ کام کرو بولا، انہیں جا کے یہ کام کرتے میرے کو ایسا فائدہ ہوا. فائدہ جب ہوتا ہے اپنے آپ کو اپنی ہوشیاری پیش کر، اور جب نقصان ہوتا ہے کیا ہے کہ بھائی اللہ نے میرے ساتھ ہی کر رہا ہے کہ ایسا. جب فائدہ ہوتا ہے تو اپنی ہوشیاری پیش کی جاتی ہے، اور جب نقصان ہوتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے تو کیا بولتے ہیں؟ کیا ہے کہ بھائی اللہ نے میرے ساتھ کیوں کر رہا ہے کہ ایسا. یا عقیدہ
बचपन में मुल्सा पढ़ाई सोए आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकती व कुतुबी व रसूली वल क़दरी खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला। खैर और शर अल्लाह की जानिब से है। हम खैर को अपनी तरफ कर लिए, शर को अल्लाह की तरफ कर दिए। यानी अच्छी जो भी चीज़, अच्छा जो भी हमारे साथ होगा वो हम अपनी तरफ से कर लेते, जो भी हमको तकलीफ होंगी, नुकसान होगा, वो अल्लाह की तरफ से। ये हमारा अकीदा है। कहाँ से रहता है? पूरा दिन चले आता, जब जाएंगे अल्लाह ताला बोलेगा तेरा अकीदा ही नहीं था, तू ईमान वाला ही नहीं था। खैर अपनी तरफ कर लिया, शर मेरी तरफ करा। मैं तो बोला खैर और शर दोनों मेरी तरफ से, ये ईमान लाना था। तू शर भी अगर आया तो सब्र करना था, खैर अगर तेरे साथ हो तो शुक्र करना था। तू शाकिर और साबिर बंदों में तेरा शुमार होता था। तकलीफ पहुंची तो सब्र करना था, खुशी आई तो शुक्र करना था। हम तकलीफ आई, अल्लाह ने मेरे साथ क्यों करेगी, खुशी आई, देखे मेरी होशियारी, अपनी होशियारी पेश करते हो। उसके बाद क्या है? वल बासी बादल मौत, मरने के बाद उठाए जाने पर, ये ईमान लाना है। इसके ऊपर हमारा अकीदा मजबूत होना। इसके बाद इसमें अगर हमारी कमजोरी है तो खत्म, हमारा पूरे अमाल सकारत जाते। हम 5 वक्त की पाबंदी के साथ नमाज पढ़ो, तहज्जुद पढ़ो, नवाफिल की जैसे एहतमाम करो, खैर खैरात सदका जो करते करो अल्लाह को राज़ी करने के लिए। मगर हमारे इसमें नक्स है, अकीदे में ये चीज़ों में कमी है, तो हमारे ये पूरे अमल ज़ाय हो जाते, कुछ काम में आने वाले नहीं। तो अल्लाह वाले हमको बताए देखो तुम जैसे में इसकी तरफ तवज्जो रखो, कहीं तुम्हारा अकीदा ऐसा ख़राब ना हो जाए, तुम्हारे गठजोड़ में कमज़ोरी ना आ जाए, तुम्हारा गठजोड़ टूट ना जाए। अल्लाह को जब इलाह बोल दिए, हाजित रवा बोल दिए, तो हाजितमंद बन जाओ। और अल्लाह को जब ये ईमान ला लिए, ये अकीदा बन दिए कि खैर और शर अल्लाह ही की तरफ से है, तो खैर और शर अल्लाह ही की तरफ रखो। खैर को अपनी तरफ मत करो, शर को अल्लाह की तरफ मत करो। कारोबार में नुकसान हुआ, क्या अल्लाह मेरे साथ कहीं खराब हुई, कहीं को ऐसा मेरे कुछ अंदर करते जा रहा, दूसरे लोगों को देखो ये कारोबार कर रहे हैं, कैसा तरक्की करे हुए हैं, क्या है अल्लाह की मर्जी, अल्लाह ही बेहतर जाने। मैं तो कोशिश करूं अल्लाह देंगे इंशाल्लाह, आज नहीं कल देंगे, सब्र कर लो, अल्लाह दे दिया, अल्लाह तेरा शुक्र है, तू दे रहा, तरक्की कर रहा, मैं इस काबिल नहीं, बस मैं मेहनत कर रहा हूँ, तू दे रहा, तेरा शुक्र है मौला। खैर और शर अल्लाह की तरफ पलटाते रहना, खैर भी अल्लाह की तरफ, शर भी अल्लाह की तरफ। यानी हमको जो चीज़ मिल रही, जो खुशी मिल रही, या जो भी जैसे हमको आसानियाँ मिल रही, सब अल्लाह की तरफ वापस पलटाना। जो भी हमको तकलीफ हो रही, जो भी हमको नुकसान हो रहा, वो भी अल्लाह की तरफ पलटाना। ये भी अल्लाह की तरफ से है, ये भी अल्लाह की तरफ से। इधर शुक्र अदा करना, इधर सब्र करना, तो साबिर और शाकिर बंदे होते, नहीं तो जैसे का कुफ्र में मुब्तला हो जाता। अल्लाह के रसूल तो बोले ये चीज़ पे ईमान लाओ, इस पे अकीदा मजबूत करो तो कामयाब, नहीं तो ना खा। तो आज हम अकीदे को समझने की कोशिश करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ज़िंदा रखे, तौफीक दे, तो आइंदा महफिल में हम आदाब को समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम पहले मुश्तमिल दीन को हम समझने के बाद फिर हम दीन को समझने की कोशिश करेंगे कि दीन क्या है, हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है। अल्लाह ज़िंदा रखे, तौफीक दे, तो हम आइंदा हफ्ते आदाब को समझने की कोशिश करेंगे। अपनी बात को ख़त्म करते हुए अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि जो कुछ कहा गया और सुना गया उस पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमा, सामाईन को भी समय कबूल अता फरमा, हर दो के अमल में इखलास अता फरमा, उसमें तेरी रज़ा शामिल हाल फरमा। वास्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून
السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.